ابھی خیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس دھرنے کے سب سے بڑی بینیفیشری نون لیگ ہے. سر اس دھرنے کے سب سے بڑے بینیفیشری مولانا ہی ہیں, جنہوں نے ایک دفعہ ثابت کر دیا ہے ساری دنیا میں کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں لا سکتے ہیں. یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ 2-2, 3-3 دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہیں, یہ تو وہاں پر 4-4 ہزار بندے نہیں لا سکی پورا زور لگا کر بھی. ان کے جلسے دیکھ لیں, اپنے جلسوں میں آج تک 4 سے 5 ہزار بندے اکٹھے نہیں کر سکیں, اور مولانا اکیلے اتنا کراؤڈ اکٹھا کر لیا ہے, اور وہ کراؤڈ ان کا ہے. انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ اسلام آباد کو چوک کر سکتے ہیں, ان میں یہ کیپیسٹی بھی ہے. تو یہ چیز انہوں نے ثابت کرنی تھی اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اسامہ صاحب, بابر صاحب جو مطالبات تھے, وزیر اعظم کا استعفیٰ, نئے الیکشن نہیں ہے اکٹھا, ڈاکٹر صاحب وہ تو طاہر القادری صاحب اتنا کراؤڈ اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دن بیٹھ سکتے ہیں, تو کیا اس سے حکومت چلی جائے گی؟ کیا اس کو حکومت کے لیے نہیں؟ خیر صاحب بات حکومت بھیجنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی حاصل کیا ہوا سر, یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اتنا بھی نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے کر دیا. وہ تو عمران خان کا فائدہ ہو گیا کہ 2 بڑی دعوے دار پارٹیز تھی اپوزیشن. اسامہ صاحب وہ تو پی ٹی آئی کا فائدہ ہو گیا کہ 2 بڑی دعوے دار جو پارٹیز تھی عوام کی مقبولیت کا, اس کا تو دڑن دکھتا مولانا صاحب نے کر دیا. اور اگلے فائدہ ہوا, یعنی پتہ لگ گیا کہ اپوزیشن حکومت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. 4 سال مولانا صاحب کی جماعت کی 12 سیٹیں ہیں اور وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر سامنے ہے. وہ سیاسی جماعت کم اور مذہبی اس کا جو کارڈ ہے یہ مولانا اس طرف سیاسی آدمی ہے, لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دی ہے کہ وہ اصل اپوزیشن وہی ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ان میں کوئی دمخال نہیں ہے. جلسے نون لیگ نے بھی بڑے بڑے کیے, کافی ثابت کر لیا. مجھے یہ بتا دیں, کون سے جلسے مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا مجھے نون لیگ کی تو آج تک جرت یہ نہیں پڑی کہ وہ مینار پاکستان میں جلسہ کر لے. وہ تو ناصر باغ میں کوئی جلسہ نہیں کر سکی. سر جی ٹی روڈ پر کافی زیادہ وہ ہیں, اس کے بعد وہ 3000 سے اوپر بندے نہیں تھے. یا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی حالت کرٹیکل تھی, کسی ایک ٹائم میں یہاں پر جلسہ ان کا کمپیئر آپ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نون لیگ سے. جلسہ ان کا بڑا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو بات ہے حقیقت اس کو ماننا چاہیے, بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے سر, انہوں نے میری بات سنیں سر, حاصل کیا ہوا نہیں بابر صاحب, مجھے بتائیں اب 4 سال میرا سوال نہیں سن رہے. مجھے ایک بات کہنی ہے, شہباز شریف اور بلاول یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے, مولانا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. مولانا نے مجبور کیا کہ یہ دونوں 2 جا کے وہاں پر کھڑے ہوئے اور تقریر بھی کر کے آئے ہیں. وہ این آر اونا دینے بھی مجبور کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب 4 سال کلیئر نہیں ہو گئے اگلے تحریک انصاف کے لیے؟ جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, اب یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اٹھنا ہی ہے. اس کے بعد ہر کوئی سوچے گا یار اب کیا فائدہ, مولانا صاحب نے دھرنے تک جو آخری آپشن ہوتی ہے وہ ابھی پہلے سال میں استعمال کر دی, اب تو بچا ہی کچھ نہیں. اب کس چیز پر آئیں گے دوبارہ کبھی سڑکوں پر؟ دھرنا اٹھ گیا سر, نظر آ رہا ہے سر. میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں خبر دے رہا ہوں. دھرنا آپ کہہ رہے ہیں نہیں اٹھ گیا سر, نہ کوئی ڈیڈ لائن, دھرنا ڈی چوک نہ جائے گا. استعفے کی میں بات, کہہ رہتا ہوں کہ دھرنا ڈی چوک نہیں ساتھ, نہ پیپلز پارٹی ساتھ. اسامہ صاحب دھرنا, انہوں نے کہا, یہ کیوں کہا کہ جی رہبر کمیٹی جو ہے یہ مولانا صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا, آپ کے ساتھ نہیں چلے, آپ ان سے مشاورت. مولانا صاحب نے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ڈی چوک کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈی چوک دھرنا نہیں جا رہا. اب یہاں پہ کتنے دن اس سے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے مجھے کتنی دفعہ ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. میں بھڑکانا نہیں چاہتا, میں بہت سلام پیش کرتا ہوں. مولانا صاحب تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ سمجھدار ہیں کہ اگر یہ کچھ سمجھے گیا نا کہ میں جذبات میں آ جاؤں گا, آئین اور قانون میں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں. بہت اچھی بات ہے, ہمیں ان سے یہ ایکسپیکٹ ہونا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے. ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہوں نے ایک اور چیز ثابت کی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا ڈسپلن دھرنا یا جلسہ کبھی نہیں ہوا. بہت اچھی بات ہے, اچھی مثال قائم کی. وہ جو لاہور میں 9 تاریخ کو کرتارپور کوریڈور کا افتتاح ہے اور مولانا صاحب بان المذاہب انہوں نے حالانکہ تنقید کی تھی اس کو کھولنے کے حوالے سے بھی عمران خان کے اوپر. میرا خیال ہے وسیع تر قومی مفاد اور آئین پاکستان کے تناظر میں 9 نومبر سے پہلے مولانا صاحب جو دھرنا تو زیادہ دور نہیں سر, آج 4 ختم ہو گئی, کوئی نہیں 5 سمجھے آ گئی تو 2-4. لیکن صاحب 9 سے پہلے یہ آپ پہلی آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں پہلی, اور آپ نے ہر دفعہ کہا ہے ابھی آگے جائے گا, یہ بھی اور آگے جائے گا. اصل اسامہ صاحب بات یہ کہ فیس سیونگ کیا ہوگی.
وہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی جس پر مولانا کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے. سر میرا خیال ہے مولانا صاحب کو لگا دیں ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کا چیئرمین, فیز 7 کے موڈیفکیشن جناب جو دیکھے گی الیکشن میں دھاندلی کو دیکھے, ان کا مین یہی ہے نا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی دیکھیں انہوں نے اصلاحات کی بات کی ہے الیکشن سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے خود ڈیمانڈ کر دی فیز 7 بھی آگئے جی مجھے اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا اصلاحات کے بغیر الیکشن ہم مانیں گے نہیں, تو بات تو فیسنگ آگئی نا, پہلے اصلاحات ہوں گی تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے. سر مولانا صاحب کو سمجھدار ہے, دل پر ہاتھ رکھ کے اگر مولانا صاحب کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ آفر کر دی جائے تو پھر کتنا مشکل ہو جائے گا. سر نہیں یہ دیکھیں آپ مسکرا رہے ہیں, مشکل ہے اگر مولانا صاحب کو آپ آفر کر دیں. آپ مولانا کو لائٹلی لے رہے ہیں. نہیں سر میں تو ایسا چیئرمین شپ. اچھا مولانا جو ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, مریم نواز کی سیکیورٹی, وہ لوگ جو ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں وہ آج اسلام آباد چلے گئے ہیں. یہ میں آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں کہ مریم نواز کی سیکیورٹی آج اسلام آباد چلی گئی ہے. وہ آج اس لیے موو نہیں کر سکی کہ ابھی ان کی بیل تو ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ جیل سے رہا نہیں ہوئی. پی ایم ایل این جو ہے وہ آج ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک پی ایم ایل این نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف گروپ جو ہے انہوں نے آج ایک سورس سے خبر چلوائی. مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے رابطہ کیا, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مریم جو ہیں وہ کل ان کی بیل ہو گئی ہے, کل وہ اسلام آباد آئیں اور سٹیج پر خطاب کریں, اور میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر خطاب کریں. شہباز شریف نے ان سے معذرت کی, ان سے کہا کہ جی ان کے والد بیمار ہیں, وہ تیمارداری کر رہی ہیں تو ان کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف مریم نواز نے آج اپنی ذاتی ان کی جو سیکیورٹی ہے انہیں اسلام آباد میں چودھری منیر کی رہائش گاہ کی طرف موو کرنے کا کہہ دیا ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کل وہ اسلام آباد جائیں گی. اور اگر بڑی بات ہے والدہ کو چھوڑ کر آئی تھیں اگر کل وہ کنٹینر پر چڑھ جاتی ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر شہباز شریف کا یہ مجھے آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو مولانا صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ خواتین کو انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرایا, کیا مریم صاحبہ خاتون نہیں؟ نہیں انہوں نے چینج کر دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ خواتین آ سکتی ہیں. ہو گیا نا سر نہیں, شہری رحمان آئی ہے, شہری رہمان آئی ہے, مریم صاحبہ کی خواہش خود ضرور ہے کنٹینر میں جانے کی, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ مریم صاحبہ کنٹینر پر جائیں. شہباز شریف نہیں چاہتے, نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو وہ نہیں جا سکتی. ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, ہاں شہباز شریف یہ قطعا نہیں چاہتے کہ مریم ہسپتال سے بھی باہر نکلیں اور کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں. اور ایک دفعہ اگر مریم کنٹینر پہ پہنچ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شہباز شریف کے پاس جو نون لیگ کا واحد بندہ بچے گا نا وہ حمزہ شہباز ہوگا, باقی ساری نون لیگ مریم کے پاس ہوگی. یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.